السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے مصعب شریف لرن عربک لینگویج فار بگنرز یا اسپوکن عربک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور ہم یونٹ نمبر 4 میں ہیں، اور یونٹ نمبر 4 کا آج آخری سبق ہے، لیسن نمبر 4 ہے، اور آج کے سبق کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایگزام ہوگا، ٹیسٹ ہوگا آن لائن گوگل فارم پر۔ تو آج کے اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، اور پچھلے جو سبق ہم نے پڑھے تھے ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، سوال ہے کہ اضف کلمتین الی کل مجموعہ، اضف کلمتین الی کل مجموعہ، ہر گروپ میں 2 کلمے کا اضافہ کریں۔ یعنی یہ مختلف گروپس ہیں، جیسے کہ اثاث گھر کے ساز و سامان فرنیچر، اعداد ترتیبیہ ترتیبی عدد یعنی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، افعال یعنی فعل جیسے کہ جاتا ہے آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے، گیا آیا آؤ جاؤ، یہ فعل ہوتا ہے جس میں یا تو حکم دیا جاتا ہے یا گزرے ہوئے کسی کام پر دلالت کرتی ہے، یا جو کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح اعداد عدد یعنی 1 2 3 4 5 6، تو اس میں سے یہاں پہ 7 لکھا ہوا ہے تو آپ نے آگے 2 مزید عدد لکھنی ہے۔ اسی طرح غرفن کمرے، تو کمروں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ غرفۃ الجلوس ہے، غرفۃ النوم ہے، اور حمام ہے۔ تو آپ نے اس گروپ میں اسی سے متعلق 2 مزید کلمے یا 2 مزید نام آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اماکن جگہ جیسے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مستشفیٰ ہے، ہاسپٹل۔ اس طرح استفہام کسی چیز کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا اس وقت استعمال کرنے والا جو کلمہ ہے، حل، اینہ، متی، ماذا، اس طرح کی چیزیں آپ نے ہر گروپس میں اپنے سے متعلق کلمات کا 2 کلموں کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اور اس سے اگلے والا جو پیج ہے اس میں میں نے اپنی طرف سے کچھ کلمات کا اضافہ کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، صل بین جزئی الجملہ، جملے کے 2 گروپس ہیں، تو آپ نے مناسب جملے کے ساتھ اسی سے متعلق چیز کو آپ نے ملانا ہے آپس میں۔ جیسے کہ یغسل، دھونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دھویا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سا مناسب ہے، تو ہمیں یہاں پہ الملابس والاطباق نظر آ رہا ہے۔ یغسل الملابس والاطباق، کپڑے اور پلیٹس دھو رہے ہیں، تو ہم نے اس یغسل کو الملابس والاطباق سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یشاہد، ہم نے پچھلے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، یشاہد التلفاظ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تلفاظ کہاں پر، یہاں پر یشاہد التلفاظ ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ یذهب الى المدرسہ، یکنس، مثال کے طور الغرفہ، یقرأ القرآن، کہاں پر ہے، یقرأ الصحیفہ، صحیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے اگلے والا جو پیج ہے اس میں نے تمام چیزیں بتائی ہوئی ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں یہی چیزیں پوچھا جائے گا۔ پھر اس سے اگلے والے سبق میں یہاں پر دیکھیں، خالی خانہ رکھا ہوا، اس خالی خانے میں آپ نے مناسب لفظ کو چوائس کر کے یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے۔ فی الشقۃ 4 غرف ہے یا غرفتین ہے، یہاں پہ جمع ہے 4، تو ہم نے یہاں سے جمع لینی ہے، غرفتین واحد ہے، غرفین جمع ہے۔ کم حمامن، اس طرح سے لکھا جائے گا، یا حمامن فی الشقۃ، اس طرح سے لکھا جائے گا، ان دونوں میں سے کون سے ورڈس یہاں پہ داخل کریں گے۔ اس طرح یہاں پہ متی تذهب الى المدرسہ آئے گا، یا ماذا تذهب الى المدرسہ آئے گا۔ یہاں پہ اذهب الساعة 7 آئیں گے، یا پھر الف لام کے بغیر ساعة 7 آئیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس اگلے والے پیج میں نے یہی چیزیں
دیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، سوچنا ہے کہ یہاں پر کیوں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہم ریڈی کریں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اس جملے کو، یستيقظ احمد مبکرا عند الفجر۔ اس کا معنی بھی سمجھیں گے کہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے احمد جاگتا ہے، مبکرا عند الفجر، فجر کے ٹائم جلدی جاگتا ہے احمد، یصلی الفجر فی المسجد، مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہے، احمد لا ينام بعد صلاة الفجر، احمد فجر کی نماز کے بعد سوتا نہیں ہے، هو يقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے، يذهب إلى المدرسة بالحافلة الساعة السابعة، وہ اسکول میں 7 بجے بس کے ذریعے سے جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے جو ہے نا پکچر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، پچھلے سبق میں پچھلے پکچر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ یوم العطلة يستيقظ مبكرا أيضا، چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہے۔ یوم الجمعة في الصباح يقرأ صحيفة أو كتابا ويصلي الجمعة في المسجد الكبير۔ تو اسی جملے میں سے یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے، آپ نے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے آپ نے غلط لگانا ہے۔ یستیقظ احمد مبکرا، کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ یستیقظ احمد مبکرا، یہ درست ہے۔ یصلی احمد الجمعة فی المسجد الکبیر، ہاں یہ بھی درست ہے کہ وہ مسجد الکبیر، بڑے مسجد میں نماز جمعہ پڑھ دیتے ہیں۔ یوم الجمعة یقرأ صحیفة او کتابا، یہ بھی درست ہے۔ احمد ینام بعد صلاة الفجر، احمد فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، احمد لا ینام بعد صلاة الفجر، تو یہ جملہ غلط ہوا کیونکہ احمد فجر کی نماز نہیں سوتا۔ یصلی احمد الفجر فی البیت، احمد فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے کیونکہ وہ یصلی الفجر فی المسجد، مسجد میں پڑھتا ہے۔ احمد مہندس، احمد انجینئر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہے کیونکہ احمد ابھی اسکول جا رہا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ یذهب الى المدرسة بالسیارہ، وہ اسکول میں گاڑی یا کار کے ذریعے جاتا ہے، غلط، وہ اسکول میں بالحافلہ، بس کے ذریعے جاتا ہے۔ ان کے جوابات بھی اگلے پیج میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان مشق کو، ان سبق کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آج یا کل ہمارا ٹیسٹ ہوگا آن لائن، تو گوگل فارم کے ذریعے سے آپ نے اس ٹیسٹ کو بھی جوائن کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کی اور آپس میں بات چیت کرنے کی، پریکٹس کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔